الحمد لله الذي فضل محمدا على جميع الرسل والأنبياء، والصلاة والسلام على من كتب اسمه على العرش العلى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس ربط مقدس پہ میرا فخر بجا ہے، اس ربط مقدس پہ میرا فخر بجا ہے. جو ہے محبوب میرا وہ محبوب خدا ہے. میں حشر میں جی بھر کے تجھے دیکھ سکوں گا آقا، میں حشر میں جی بھر کے تجھے دیکھ سکوں گا. یہ سوچ کے باطن میں میرے حشر بپا ہے. مجھ بے سر و سامان پہ شفاعت کی نظر کر، مجھ بے سر و سامان پہ شفاعت کی نظر کر. کچھ پاس ہے میرے تو فقط دست دعا ہے. کیا خوف ہو مجھ کو شب تاریک آدم کا، کیا خوف ہو مجھ کو شب تاریک آدم کا، جب پاس میرے اسم محمد کی ضیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم. تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم، تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. میرے آقا کی سخا جود کا عالم دیکھو، فیض کا باب ہر ایک وقت کھلا رکھتے ہیں. اور جنہیں اللہ نے بنایا وجہ تخلیق جہاں، جنہیں اللہ نے بنایا وجہ تخلیق جہاں، پایہ عرش پہ ان کا نام لکھا رکھتے ہیں. اور نہ ہو جس کا کوئی دنیا میں پریشان وہی ہو، نہ ہو جس کا کوئی دنیا میں پریشان وہی ہو. ہم زندہ روضے میں پیمبر کو صدا رکھتے ہیں ہم، تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ مقام حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمایا. اور انبیاء میں سب سے اعلیٰ مقام اللہ نے ہمارے پیغمبر حضور خاتم الانبیاء
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وقت کا نبی تمام انسانوں سے افضل ہوتا ہے اور ہمارے پیغمبر یہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء ہیں، ہمارے پیغمبر افضل الانبیاء ہیں۔ ہمارے پیغمبر کے افضل الانبیاء ہونے کی ایک وجہ ہمارے نبی کا علمی کمال ہے، ہمارے پیغمبر کے افضل ہونے کی ایک وجہ ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ ہے، ہمارے پیغمبر کے افضل ہونے کی ایک وجہ ہمارے پیغمبر کے کمالات ہیں، ہمارے پیغمبر کے افضل ہونے کی ایک وجہ ہمارے نبی کا امام الانبیاء ہونا ہے، ہمارے پیغمبر کے افضل ہونے کی ایک وجہ ہمارے پیغمبر کا خاتم الانبیاء ہونا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمارے پیغمبر کی افضلیت کو ایک لفظ میں سمجھنا چاہے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہے کہ حضور افضل الانبیاء ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مبارک فرمان میں اس بات کو بڑے مختصر لفظوں میں سمجھایا۔ حضرت امام ترمذی نے سنن ترمذی میں ایک تفصیلی روایت نقل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے اور گزشتہ انبیاء کے کمالات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فلاں نبی کو فلاں کمال عطا فرمایا، فلاں پیغمبر کو فلاں کمال عطا فرمایا، فلاں نبی کو اللہ نے فلاں خصوصیت عطا فرمائی۔ ہمارے پیغمبر تشریف لے، اللہ کے نبی نے صحابہ کی باتیں سنی اور سن کر فرمایا، صحابہ انبیاء کرام اسی طرح تھے جس طرح تم نے بیان کیا، لیکن یاد رکھنا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، اللہ نے مجھ محمد کو اپنا حبیب اپنا محبوب بنایا اور میں اس بات پر کوئی اپنا کمال نہیں سمجھتا، میں اسے خالصتاً خدا کا کرم، اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان سمجھتا ہوں۔ اب گویا کہ ہمارے پیغمبر کے افضل ہونے کی بنیادی وجہ ہمارے نبی وہ ہیں جن سے محبت میں اور آپ نہیں کرتے، ان سے محبت ہمارا رب اور ہمارا خدا بھی کرتا ہے۔ اللہ ویسے تو ہر انسان سے پیار کرتے ہیں، ہر مومن سے محبت فرماتے ہیں، ہر نبی سے اللہ نے پیار فرمایا، لیکن جس پیغمبر سے اللہ نے سب سے زیادہ پیار فرمایا وہ ہمارے نبی ہیں، اس لیے ہمارے پیغمبر کو حبیب خدا بھی کہا جاتا، حبیب رب العالمین بھی کہا جاتا۔ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی سے محبت فرمائی، اللہ نے میرے اور آپ کے نبی سے پیار کیا۔ ہمیں پتہ کیسے چلے گا ہمارا خدا ہمارے پیغمبر سے پیار کرتا ہے؟ آئیے چند ایک وجوہات پر غور کریں۔ اللہ نے اپنے نبی سے محبت اور پیار کا اظہار کیسے فرمایا؟ ہماری دنیا کا دستور ہے جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، محبت کے اظہار کے لیے ایک صورت وہ یہ اپناتا ہے، اپنے نام کے ساتھ اپنے دوست کا نام لکھے گا، اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لکھے گا۔ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی سے محبت فرمائی، خدا نے اپنے نام مبارک کے ساتھ میرے نبی کا نام لکھا بھی ہے، خدا نے اپنے تذکرے کے ساتھ میرے اور آپ کے پیغمبر کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر قرآن کریم کی آیات اتاری، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ نے اپنے نبی سے محبت کا اظہار فرمایا، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ سیدنا جبریل امین نے میرے پیغمبر کو آیت بھی دی اور خدا کا کلام
حدیث قدسی کی صورت میں بیان بھی فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب کیا؟ حضرت جبریل امین نے خدا کا کلام فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، میں نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو ملا دیا۔ دنیا کے جس خطے میں میرا نام ہوگا آپ کا نام بھی ساتھ ہوگا۔ کائنات کی جس زبان پر ذکر خدا آئے گا ذکر مصطفیٰ بھی ساتھ آئے گا، جسے دربار نبوت کے شاعر صحابی رسول سیدنا حسان بن ثابت نے اپنے ذوق میں یوں بیان فرمایا، فرمائے ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ملا دیا۔ ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ، اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے پیغمبر کے ذکر کو ملا دیا۔ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، اس لیے مؤذن 5 وقت کی اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کر رب کا نام لیتا ہے، تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر مصطفیٰ کا نام بھی ساتھ لیتا ہے۔ وشق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ اللہ نے اپنے نبی کا مقام بتانے کے لیے اپنے نام سے اپنے محبوب کا نام نکالا۔ عرش والے خدا کو محمود کہتے ہیں، فرش کے رہنے والے محمد مصطفیٰ کو محمد کہتے ہیں۔ اللہ نے محبت کا اظہار فرمایا، اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ملا دیا۔ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے نبی کے ذکر کو ملا دیا۔ آپ قرآن کریم الحمد سے شروع کریں والناس تک جائیں، جہاں پر خدا نے اپنی بات کی ہے مصطفیٰ کی بات بھی ساتھ کی ہے۔ اگر خدا نے اپنی اطاعت کا حکم دیا مصطفیٰ کی اطاعت کا حکم بھی ساتھ دیا۔ اگر خدا نے اپنی فرما برداری کی ترغیب دی مصطفیٰ کی ترغیب مصطفیٰ کی اطاعت کی بھی ترغیب دی ہے۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو کہاں کہاں تک ملایا۔ اگر مختصر سمجھنا چاہیں اسے آپ یوں بھی سمجھ سکتے، دنیا میں انسان کی زندگی کی ابتدا اس کی ولادت ہے، اور انسان کی دنیا کی زندگی کی انتہا یہ اس کی موت اور وفات ہے۔ کسی بندے کی ولادت سے دنیا کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے انتقال پر دنیا کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا میں ہے شریعت کا حکم یہ اس کے کان میں اذان دی جائے، اور جب بندہ دنیا سے چلا جائے شریعت کا حکم یہ اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ انسان کی زندگی کی ابتدا اذان سے، دنیا کی زندگی کی انتہا جنازے پر۔ آپ اذان اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اذان میں ذکر خدا بھی ملے گا، ذکر مصطفیٰ بھی ملے گا۔ آپ نماز جنازہ اٹھا کر دیکھیں، پہلی تکبیر کے بعد حمد و ثنا ذکر خدا ہے، تو دوسری تکبیر کے بعد ضرور اللہ کے نبی کا ذکر بھی ساتھ ہے۔ اس کا معنی یہ اللہ نے دنیا کی زندگی کی ابتدا بھی اپنے نام اور مصطفیٰ کے نام سے کی، اور دنیا کی زندگی کی انتہا بھی ذکر خدا ذکر مصطفیٰ پر کی۔ اگر خدا نے قرآن میں اپنا ذکر کیا مصطفیٰ کا ذکر بھی ساتھ کیا۔ اگر حدیث میں ذکر خدا ہے ذکر مصطفیٰ بھی ساتھ ہے۔ اگر اذان میں ذکر خدا ہے ذکر مصطفیٰ بھی ساتھ ہے۔ اگر کائنات میں جس جگہ پر اللہ کا نام لیا جائے گا مصطفیٰ کا نام بھی ساتھ لیا جائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا، اس کا ایک طریقہ خدا نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ملا دیا۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔
اللہ نے اپنے نبی سے محبت کی، اس کے اظہار کا ایک طریقہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ملا دیا۔ اللہ نے اپنے نبی سے محبت کی، ہمارے نبی کو خدا نے اپنا حبیب اور اپنا محبوب بنایا۔ اس پر دوسری دلیل یا دوسرا طریقہ اللہ نے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیسے کیا؟ یاد رکھیے، جب دنیا میں کوئی بندہ کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرے، کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، عربی زبان میں اس کے لیے 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 لفظ انعام ہے، نمبر 2 لفظ احسان ہے، نمبر 3 لفظ من ہے، اور نمبر 4 لفظ فضل ہے۔ یہ 4 لفظ استعمال ہوتے کسی پر بھلائی کرنے کے لیے، خیر خواہی اور اچھائی کرنے کے لیے۔ حضرت امام راغب اصفہانی نے المفردات میں اس بات کو جو تفصیل سے بیان کیا، میں اپنے لفظوں میں ان کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ امام راغب اصفہانی فرماتے، یہ 4 لفظ بھلائی کے لیے، خیر خواہی اور اچھائی کے لیے استعمال ہوتے، لیکن ان میں درجہ بدرجہ احسانات پائے جاتے۔ ان میں جو پہلے 3 لفظ ہیں، انعام، احسان اور من، ان میں بھلائی کا معنی تو ہوتا ہے، لیکن اس میں احسان جتلایا جاتا، اگلے بندے کو احساس دلایا جاتا۔ لیکن جب لفظ فضل استعمال ہو، اس میں احسان جتلانے کا معنی نہیں پایا جاتا۔ اور ہماری دنیا کا دستور ہے، جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرے، اس کے ساتھ اچھائی کرے، اس پر احسان نہیں جتلاتا، سمجھتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا کیا، اس پر احسان نہیں جتلاتا۔ اللہ نے باقی انبیاء پر بھی انعام احسان فرمائے، اللہ نے انسانیت پر بھی احسان فرمائے، لیکن قرآن اٹھا کر دیکھیں، کبھی اللہ لفظ انعام نہ کہیں گے، کبھی اللہ لفظ احسان لیں گے، کبھی اللہ لفظ من لیں گے، لیکن جب باری میرے اور آپ کے پیغمبر کی آئی، اللہ نے من، احسان اور انعام نہیں، اللہ نے لفظ فضل استعمال فرمایا۔ اور صرف فضل نہیں، اللہ نے ایک جگہ پر اسے فضل کبیر کہا، اور خدا نے دوسری جگہ پر اسے فضل عظیم کہا۔ اس کا معنی یہ، اللہ نے اپنے نبی سے محبت کی، خدا نے پیغمبر کے ساتھ بھلائی کی، اللہ نے اپنے نبی کو مقامات دیے، اور خدا نے احسان بھی نہیں جتلایا، لفظ فضل، فضل کبیر اور فضل عظیم فرمایا۔ جب بندہ کسی سے محبت کرے گا، اس کے اظہار کا ایک تیسرا طریقہ، جب بندہ کسی سے پیار کرے، اس بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے، جس سے میں پیار کرتا ہوں اس کے اندر ہر کمال ہونا چاہیے، ہر خوبی ہونی چاہیے، ہر اچھائی ہونی چاہیے۔ بندہ چاہتا ہے میرے محبوب کے اندر تمام کمالات ہوں۔ اللہ نے جب میرے نبی سے محبت فرمائی، خدا نے میرے نبی کو تمام کمالات کا جامع بنایا۔ اللہ نے تمام کمالات کا میرے نبی کو جامع یوں بنایا، بلکہ صرف جامع نہیں، اللہ نے میرے پیغمبر کو تمام کمالات کا منبع بنایا۔ منبع بنانے کا معنی یہ، آپ دنیا تلاش کر کے دیکھیں، آپ دنیا گھوم کر دیکھیں، جس چیز کو آپ کمال سمجھیں گے، جب مصطفیٰ کو دیکھیں گے، آپ کو پیغمبر کی ذات میں وہ کمال نظر آئے گا۔ جس چیز کو آپ خوبی سمجھیں گے، جب مصطفیٰ کی شخصیت کو دیکھیں گے، اللہ کے نبی کی ذات اقدس میں آپ کو وہ خوبی نظر آئے گی۔ اللہ نے تمام انبیاء کو کمالات دیے، لیکن جب میرے اور آپ کے نبی حبیب خدا کی باری آئی، اللہ نے میرے نبی کو 1 2 نہیں، اللہ نے تمام کمالات میرے پیغمبر کو عطا فرما دیے، جسے مولانا جامی نے اپنے ذوق میں یوں کہا تھا، آقا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمادارت تو تنہا داری۔ جسے قاسم العلوم والخیرات حضرت ننوتوی نے اردو میں یوں کہا، آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2 4۔ کہنے والے نے اپنے ذوق میں اسی بات کو یوں کہا، حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ اللہ نے اپنے نبی کو تمام کمالات کا جامع بنایا، اس لیے اللہ نے باقی انبیاء کو ایک ایک کمال بطور امتیاز کے عطا فرمایا۔ جب میرے اور آپ کے پیغمبر کی باری آئی، اللہ نے تمام کمالات کو مصطفیٰ میں اکٹھا کر کے فرما دیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی
اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے محبوب اب آپ آ گئے، آپ کے ہوتے ہوئے کسی شاہد کی ضرورت نہیں، مبشر اور نذیر کی ضرورت نہیں، داعی اللہ کی ضرورت نہیں، سراجا منیرا بھی آپ ہوں گے۔ اللہ نے اپنے نبی پر تمام کمالات کو ختم فرما دیا، اللہ نے اپنے نبی پر تمام کمالات کو مکمل فرما دیا۔ اسی آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 46 کی روشنی میں حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی نے آفتاب نبوت میں لکھا، فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو سراجا منیرا کہہ کر بتا دیا، جیسے اللہ نے روشنی کے مراتب آسمان کے سورج پر ختم کر دیے، اللہ نے نبوت کے مراتب محمد مصطفیٰ پر بھی ختم فرما دیے۔ جیسے آسمان کے سورج پر روشنی ختم ہے، محمد مصطفیٰ پر بھی نبوت ختم ہے۔ جیسے آسمان کے سورج کے بعد مزید روشنی کی ضرورت نہیں، محمد مصطفیٰ کے بعد بھی مزید کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا، اس کے لیے چوتھی صورت اور چوتھا طریقہ دنیا کا دستور ہے۔ جب بندہ کسی سے محبت کرے گا، اس کی تمنا، اس کی خواہش اور چاہت یہ میں اپنے محبوب کو سہولتیں دوں، اپنے محبوب کو آسانیاں دوں، میں اپنے محبوب کو مشکلات اور مشقتوں میں نہ ڈالوں۔ اللہ نے اپنے نبی سے محبت کی، پھر خدا نے مصطفیٰ کو براہ راست مصطفیٰ کے واسطے سے مجھے اور آپ کو اللہ نے کتنی سہولتیں عطا فرمائی۔ آئیے گزشتہ انبیاء کو دیکھیں، اللہ نے ان انبیاء کو کلم دیے، جب باری مصطفیٰ کی فرمایا اوتیت جوامی الکلمی، وہ جتنی باتیں کرتے اتنے مسئلے حل ہوتے، میں محمد باتیں تھوڑی کرتا مسئلے زیادہ حل ہوتے ہیں۔ ان کی نصوص کے مطابق مسائل تھے، میرے پاس نصوص تو تھوڑی ہیں لیکن ان نصوص کی روشنی میں اللہ نے مجھے مسائل بے شمار عطا فرما دیے۔ پہلی انبیاء اور امتوں کو دیکھیے، ان کے لیے عبادت کی جگہ مقرر تھی، مصطفیٰ کی باری فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے میرے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمایا۔ خدا نے ایک جگہ کو عبادت کے لیے متعین نہیں کیا، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ پہلی امتیں اگر ناپاک ہو جاتی، پاکی کے لیے صورت کیا تھی؟ پانی کے ساتھ وجود کو پاک کرتی۔ جب مصطفیٰ کی باری فرمایا جعلت لی الارض طہورا، اللہ نے مجھ محمد کے لیے پوری زمین کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا، اللہ نے تیمم والی سہولت عطا فرما دی۔ پہلے انبیاء کو دیکھیے، اللہ نے خاص طبقوں کا نبی بنایا۔ جب مصطفیٰ کی باری فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھ محمد کو کسی خاص جنس کا نبی نہیں، اللہ نے پوری مخلوقات کا، اللہ نے پوری کائنات کا، اللہ نے تمام انسانیت کا، اللہ نے تمام حیوانوں کا مجھ محمد کو نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے انبیاء میں سے بعض انبیاء وہ بھی ہے اگر ان کی امتوں کا کپڑا ناپاک ہو جاتا کپڑے کو کاٹنا پڑتا، مصطفیٰ کو سہولت دی گئی، کپڑے کو کاٹنے کی ضرورت نہیں، پانی کے ساتھ پاک کیا جائے گا۔ پہلی امتوں میں بعض امتیں ایسی جن کے لیے قربانی کی جگہ مقرر تھی، مصطفیٰ کو سہولت یہ ملی، اللہ نے قربانی کی جگہ مقرر نہیں کی۔ پہلی امتیں صدقہ خیرات استعمال نہیں کر سکتی تھی، مصطفیٰ کو سہولت یہ ملی، امت صدقہ خیرات استعمال کرتی۔ پہلی امتیں بعض ایسی بھی آئی اگر انہوں نے گناہ کیا، ان کی توبہ کی صورت یہ اپنے آپ کو قتل کرو گے، اللہ تب توبہ قبول کریں گے۔ مصطفیٰ کی امت کی باری یہی، اللہ نے قتل کا حکم نہیں دیا، خدا نے اعلان کر دیا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تو گناہ کرے اور اتنے گناہ کرے تیرے زمین تے پوری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، تو پھر گناہ کرے اور اتنے گناہ کرے، یہ فضا بھی تیرے گناہوں سے بھر جائے تو پھر گناہ کرے اور اتنے گناہ کرے، تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو جا کر لگیں، ثم استغفرتنی، پھر ایک مرتبہ کہتے اللہ تھک گیا ہوں، ایک مرتبہ کہتے اللہ میری توبہ، ایک مرتبہ کہتے اللہ مجھے معاف کر دے، میرا رب کہتا ہے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھ خدا کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ محبت کے اظہار کے لیے اگر سہولتیں اللہ نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ کے واسطے سے اللہ نے امت کو عطا فرما دی۔ ہماری دنیا کا دستور یہ جب بندہ کسی سے محبت کرے گا وہ اپنے محبوب کو کہے گا میری محبت کی ابتدا بھی تم ہو، میری محبت کی انتہا بھی تم ہو، میری محبت کی ابتدا بھی تم سے، میری محبت کی انتہا بھی تم پر۔ اللہ نے جب میرے نبی سے محبت کی پھر اللہ نے بتا دیا مصطفیٰ میں نے آپ کو نبی اول بھی بنایا،
اے پیغمبر میں نے آپ کو نبی آخر بھی بنایا، مصطفیٰ نبوت کا آغاز بھی تم سے، نبوت کا اختتام بھی تم پر اللہ نے بتا دیا، میری محبت کی ابتدا بھی محمد مصطفیٰ، میری محبت کی انتہا بھی محمد مصطفیٰ۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہمارے نبی نبی اول بھی، ہمارے نبی نبی آخر بھی، یہ کیسے ہو سکتا؟ جو اول ہوتا وہ آخر نہیں، جو آخر ہوتا وہ اول نہیں، یہ دو متضاد چیزیں، جو پہلے ہوگا وہ آخر میں نہیں ہوگا، جو آخری ہوگا وہ پہلا نہیں ہوگا۔ آئیے چلیے اس شخصیت کے دروازے پر جسے دنیا حجت الاسلام کہتی، جسے دنیا بانی دارالعلوم دیوبند کہتی، حضرت ننوتوی نے کہا، فرماتے تم نے دیکھا نہیں اگر کوئی آدمی کسی کاغذ پہ دائرہ بنانا چاہے وہ پرکار لے گا، پرکار لے کر اس کاغذ پہ ایک دائرہ بنے گا، جب دائرہ بنانا شروع کرے گا اس پرکار کے دو کونے، اس پرکار کے دو سرے، ایک کو درمیان میں رکھے گا دوسرے کو گھمائے گا، جب درمیان میں پرکار کا کونا رکھا یہاں پر ایک نقطہ لگا، یہ نقطہ بنا سب سے پہلے ہے مگر نظر نہیں آتا تھا، یہ پرکار کے ساتھ دائرہ بن رہا، یہ بنا بعد میں ہے نظر پہلے آتا۔ اب اگر کوئی بندہ پوچھ لے بتائیے یہ جو درمیان میں نقطہ بنا یہ نقطہ اول ہے یہ نقطہ آخر ہے، کہنے والے کہیں گے یہ اول بھی ہے یہ آخر بھی ہے۔ اول کا مطلب یہ بنا سب سے پہلے اور آخر کا معنی یہ ظاہر سب سے آخر میں ہوا۔ حضرت ننوتوی فرماتے ہیں بالکل اسی طرح خدا نے نبوت کا آغاز کیا، اللہ نے نبوت کی ابتدا کی، اللہ نے ایک نبوت کا دائرہ بنایا، ایک کو نبوت کا مرکز بنایا، ایک کو نبوت کا دائرہ بنایا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ نے نبوت کے دائرے کے پہلے اور آخری کونے کا تذکرہ کیا جب باری محمد مصطفیٰ کی، اللہ نے میرے نبی کو نبوت کے دائرے کا فرد نہیں، اللہ نے نبوت کا مرکز بنایا، اور مرکز کے بارے میں اصول یہ ہے بندہ سب سے پہلے ہے نظر سب سے آخر میں آتا ہے۔ اللہ نے نبوت کی ابتدا کی سب سے پہلے، جس کے لیے نبوت کا فیصلہ کیا اسے محمد مصطفیٰ کہتے، جس کو سب سے آخر میں نبی بنا کر دنیا میں بھیجا اسے خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ کہتے۔ اب میرے نبی کے نبی اول نبی آخر ہونے کا مطلب یہ ہے میرا مصطفیٰ نبی اول ہے، وجود نبوت میں میرا پیغمبر نبی آخر ہے، ظہور نبوت میں دنیا نے کہا ہماری محبت کی ابتدا بھی تم سے، محبت کی انتہا بھی تم پر۔ میرے رب نے محمد مصطفیٰ کو اول اور آخر نبی بنا کر بتا دیا، میرا محمد میں خدا محبت کی ابتدا کروں گا وہ بھی تجھ سے کروں گا، اگر محبت کی انتہا کروں گا وہ بھی آپ پر کروں گا۔ محبت کے اظہار کے لیے اللہ نے ایک طریقہ یہ بتایا، میرا دعویٰ نہیں، اللہ نے محبت کا فقط دعویٰ نہیں کیا، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو ملایا بتانے کے لیے کہ مجھے نبی سے پیارے ہے۔ اللہ نے اپنے نبی پر فضل فرمایا بتانے کے لیے کہ مجھے نبی سے پیارے ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو تمام اوصاف کا جامع اور منبع بنایا بتانے کے لیے کہ مجھے نبی سے پیارے ہے۔ اللہ نے نبی کو سہولتیں دی بتانے کے لیے کہ مجھے نبی سے پیارے ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے محبت کی ابتدا بھی کی انتہا بھی کی بتانے کے لیے کہ مجھے نبی سے پیارے ہے۔ اللہ نے اظہار محبت کا چھٹا طریقہ بتایا، اللہ کو اپنے نبی سے پیارے ہے۔ بندہ جب کسی سے پیار کرتا اس کی سفارش کو قبول کرے گا، اس کی سفارش کو رد نہیں کرے گا، اپنے محبوب کی بات کو رد نہیں کرتا۔ اللہ نے مصطفیٰ سے پیار کیا، پھر جس نے بھی مصطفیٰ کا واسطہ دیا، میرے نبی کی شفاعت کی بات کی، میرے نبی کا واسطہ اور وسیلہ دیا، اللہ نے کبھی اس کو بھی رد نہیں کیا۔ امام حاکم کی مستدرک حاکم کی 3 جلد کے مطابق اگر وسیلہ آدم نے دیا اللہ نے آدم کو معاف کر دیا۔ سورہ نساء کی آیت 64 کے مطابق اگر پیغمبر کسی کی سفارش اور شفاعت کر دے لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیں گے۔
صحیح بخاری کی روایت کے مطابق قیامت کے دن جب مصطفیٰ شفاعت فرمائیں گے، اللہ امت کی بخشش کا فیصلہ، انسانیت کا حساب و کتاب شروع کریں گے، اور کتب تفسیر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک فلا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم۔ مصطفیٰ کی قبر سے آواز آئی، میرے امتی میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے تیرے حق میں سفارش کی، اللہ نے میری سفارش کی برکت سے تیری بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ موجم کبیر و جم صغیر طبرانی کی روایت، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، مسند احمد کی روایت کے مطابق جب ایک ضریر البصر صحابی، آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا صحابی مصطفیٰ کا وسیلہ دیتے ہوئے اللہ سے کہتا ہے، اللہم انی اسألوک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، اللہ مصطفیٰ کے صدقے میری آنکھوں کو ٹھیک فرما دے۔ ففار الرجل فبرأ، اللہ نے مصطفیٰ کے وسیلے کی برکت سے اس صحابی کو شفا عطا فرما دی۔ اللہ نے مصطفیٰ کی سفارش کو نہ دنیا میں رد کیا، مصطفیٰ کی سفارش کو نہ اللہ قیامت کے دن رد کریں گے۔ تبھی تو حضرت کاندلوی نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا، کسی کہنے والے نے پیغمبر کے حجرے کو دیکھا، اللہ کے نبی کے گھر کو دیکھا، اور گھر کو دیکھ کر کہا، حضور ان بیتن انت ساکنہ غیر محتاج الی السروج ووجہک المعمول حجتنا یوم یاتی الناس بالحجج۔ حضور جہاں آپ آ جائیں وہاں چراغ کی ضرورت نہیں، جہاں آپ آ جائیں وہاں لالٹین کی ضرورت نہیں، جہاں آپ آ جائیں وہاں مصنوعی لیٹوں کی ضرورت نہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پوچھیں گے، لوگوں کیا لے ہو؟ لوگ اعمال پیش کریں گے۔ اگر خدا ہم سے پوچھیں گے کیا لے ہو، ہم مصطفیٰ کی محبت کو، آپ کے چہرے انور کو پیش کریں گے۔ ووجہک المعمول حجتنا یوم یاتی الناس بالحجج، قیامت کے دن انسانیت اعمال کی بات کرے گی، ہم مصطفیٰ کی شفاعت کی، مصطفیٰ کی ذات کی بات کریں گے۔ اور میرے مرشد فرماتے ہیں، یاد رکھیے نماز ایسی عبادت ہے جسے منہ پہ مارا جا سکتا، روزہ ایسی عبادت ہے جسے ٹھکرایا جا سکتا، ایمان ایسے عبادت ہے جنہیں اللہ رد کر سکتے۔ مصطفیٰ کا چہرہ خدا کی ایسی پسندیدہ چیز ہے جسے اللہ کبھی رد نہیں کریں گے۔ یہ قیامت کے دن اگر شفاعت محمدی چاہتے ہو اللہ کے نبی پر اعتماد کرنا پڑے گا، اعمال پر اعتماد ہو مگر تھوڑا ہو، مصطفیٰ کی ذات پر اعتماد ہو اور اس سے زیادہ۔ اللہ اپنے نبی کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اپنے نبی کے چہرے کو اللہ رد نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں دنیا کا دستور ہے، بندہ کسی سے محبت کرے گا اس کی کوشش ہوگی میرے محبوب کا لباس اچھا، میرے محبوب کا جوتا اچھا، میرے محبوب کے رہن سہن کے لیے چیزیں اچھی، اپنے محبوب کو اچھی اچھی چیزیں دے گا۔ آئیے مصطفیٰ کو دیکھیے، اللہ نے اپنے نبی سے پیار کیا، اللہ نے مصطفیٰ کو کیا کیا چیز دی، اللہ نے کیسی اچھی اچھی چیز دی۔ اگر ان کی بنیاد بنانی ہو اٹھائیے بخاری شریف، اللہ کے نبی نے بتا دیا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے نبی کا فرمان امام قرطبی نے نقل کیا، جس بندے کی جہاں پر قبر بنے اسی جگہ کی مٹی انسان کے خمیر میں، انسان کے وجود میں شامل۔ اس کا معنی یہ، اللہ نے مصطفیٰ کو جو مٹیریل دیا، اللہ نے مصطفیٰ کو جو مٹیریل دیا، اللہ نے مصطفیٰ کو جس مٹی سے بنایا اسے جنت کہتے۔ اسی جنتی مٹی کا اللہ کے نبی کے وجود میں اثر تھا۔ ولد مختونا، پیغمبر کو ختنے کی ضرورت نہیں، جنتی مٹی کا اثر تھا۔ ولد مسرورا، پیغمبر کی ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں، جنتی مٹی کا اثر تھا۔ ولد مکحولا، سرما لگانے کی ضرورت نہیں، جنتی مٹی کا اثر تھا۔ ولد نظیفا، پیغمبر کے جسم اقدس کو ولادت کے وقت
گرم پانی سے اور کپڑے سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں، جنتی مٹی کا اثر تھا۔ نبی کے ہاتھ کی ہتھیلیاں ریشم سے زیادہ نرم تھی، جنتی مٹی کا اثر تھا۔ نبی کا پسینہ مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا، جنتی مٹی کا اثر تھا۔ اگر نبی رات کو آتے، اللہ کے نبی بعد میں آتے، آپ کے وجود اقدس سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو پہلے آیا کرتی۔ اللہ کے نبی کے وجود اقدس سے نکلنے والا پسینہ مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اللہ نے نبی کو ایسا بنایا، جنتی مٹی کا اثر تھا۔ نبی کے کپڑے پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، جنتی مٹی کا اثر تھا۔ اللہ کے نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی، جنتی مٹی کا اثر تھا۔ اللہ کے نبی کی آنکھ تو سوتی مگر دل جاگتا، جنتی مٹی کا اثر تھا۔ نبی کی نیند بھی وضو کو نہیں توڑتی، جنتی مٹی کا اثر تھا۔ نیند کی حالت میں بھی اللہ کے نبی کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، جنتی مٹی کا اثر تھا۔ نبی کا جنازہ امام کوئی نہیں بنتا، جنتی مٹی کا اثر تھا۔ نبی کی ازواج نکاح سے نہیں نکلتی، جنتی مٹی کا اثر تھا۔ نبی کی ازواج پر عدت وفات نہیں ہوتی، اور میرے حضرت فرماتے اسی جنتی مٹی کا اثر تھا۔ نبی کی آنکھ پر وفات تھی، نبی کے دل میں تب بھی حیات تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو خمیر آلہ دیا، اللہ نے اپنے نبی کو ایسا بنایا جس کے وجود میں جنت کی مٹی اللہ نے شامل فرما دی۔ اللہ نے بتا دیا میں نے اپنے محبوب کو ایک ایک چیز دی، اعلیٰ سے اعلیٰ دی، اور صرف دنیا کی حد تک نہیں، اللہ نے میرے نبی کو قبر دی، وہ بھی اعلیٰ دی، اور ایسی اعلیٰ دی علماء نے لکھا جب قیامت آئے گی، قیامت ہر چیز کو فنا کر دے گی، مصطفیٰ کے روزے کو فنا نہیں کر سکے گی، اللہ کے نبی کی قبر انور کو قیامت بھی فنا نہیں کر سکے گی۔ دنیا میں محبت کے ایک اظہار کی صورت یہ، اظہار کا ایک طریقہ یہ، جب بندہ کسی سے محبت کرے گا، کبھی اس کے چہرے کا تذکرہ، کبھی آنکھوں کا تذکرہ، کبھی زبان کا تذکرہ، کبھی گردن کا تذکرہ، کبھی سینے کا تذکرہ، کبھی کہے گا فلاں ایسا، میرا محبوب ایسا، اپنے محبوب کی ایک ایک چیز کو بیان کرے گا۔ اللہ نے اپنے نبی سے محبت کی، جب باری مصطفیٰ کے جسم کی آئی، اللہ نے اپنے نبی کے جسم اقدس کے ایک ایک عضو کو، اعضاء کو اللہ کے نبی نے ذکر کیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ نے نبی کے چہرے کا تذکرہ کیا، عینی کا، اللہ نے نبی کی آنکھوں کا تذکرہ کیا، بلسانی کا، اللہ نے نبی کی زبان کا تذکرہ کیا، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، اللہ نے نبی کی گردن کا تذکرہ کیا، الم نشرح لك صدرك، اللہ نے نبی کے سینے کا تذکرہ کیا، الذي انقض ظهرك، اللہ نے مصطفیٰ کی پشت کا تذکرہ کیا، اللہ نے ایک ایک عضو بھی ذکر کیا۔ اور جب باری مصطفیٰ کی عمر کی آئی، اللہ نے لعمرک کہہ کر نبی کی زندگی کی قسم اٹھا کے انک لعلی خلق عظیم کہہ کر اللہ کے نبی کی مکمل جسم کو، جسم کے اعضاء کو اللہ کے نبی نے، اللہ نے اپنے نبی کی عادات کو، نبی کے مبارک جسم کے ایک ایک حصے کو الگ ذکر کیا، اور انک لعلی خلق عظیم کہہ کر نبی کے مکمل جسم کو بھی ذکر کیا۔ کائنات کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے عیاں تیری سیرت کا قصیدہ، یاسین کا مطلب تیرے چہرے کی والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیرا نام و لقب ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے جسم اطہر کو ایک ایک عضو کو الگ الگ ذکر کر کے پھر آخر میں لعمرک کہہ کر بتا دیا میرے مصطفیٰ جس طرح میں خدا پاک ہوں میں نے تجھے بھی پاک بنایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس طرح پاک بنایا۔ مصطفیٰ کی زندگی میں اللہ نے معصیت کو، گناہ کو اور اپنی نافرمانی کو قریب نہیں آنے دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو معصوم بنا کر بتا دیا میں نے اپنے نبی کو گناہ کے قریب نہیں جانے دیا اور گناہ کو مصطفیٰ کے قریب بھی نہیں جانے دیا۔ ایک ایک چیز کی حفاظت کی جاتی۔ اللہ نے اپنے نبی سے محبت کی، نبی پر قرآن اترا، نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی، اللہ نے قرآن کو محفوظ بنا دیا، مصطفیٰ کی زبان سے حدیث نکلی، نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی، اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ بنا دیا۔ میرے نبی کی سیرت اور کردار کی بات آئی، نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی، اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ آگے، خدا نے پیغمبر کے صحابہ کے ذکر کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ نبی کی ازواج کی بات آئی،
اللہ نے ان کے ذکر کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ نبی کی آل کی بات آئی، اللہ نے ان کے ذکر کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور صرف بات اللہ کے نبی کی نہیں، پیغمبر کی زندگی کی نہیں، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کی حفاظت تب بھی کی۔ حضرت ام سلمہ کے پاس اللہ کے نبی کے بالے ہیں، حضرت اسما کے پاس اللہ کے نبی کا جبہ ہے، حضرت امیر معاویہ کے پاس اللہ کے نبی کا کرتا ہے، امیر معاویہ کے پاس اللہ کے نبی کے بال ہیں، نبی کے ناخن ہیں، حضرت خالد بن ولید کے پاس اللہ کے نبی کے بال ہیں۔ اور خدا نے صرف حفاظت نہیں کری، اللہ نے ایسا بنا دیا اگر اللہ کے نبی کے بالوں کو پانی میں ڈبو کر وہ پانی کسی بیمار کو پلایا گیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ امیر معاویہ اگر بال اللہ کے نبی کے ناخن لے کر گئے، اللہ ان یرحمنی ببرکتہا کہہ کر بتا دیا اللہ قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے مصطفیٰ کی برکت سے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی میں ان بالوں کو محفوظ کر کے بتایا، میں جب بھی میدان میں نکلا نبی کے بالوں کا واسطہ دیا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے شکست نہیں دے سکی۔ اللہ کے نبی کے بالوں کو بھی اللہ نے محفوظ کرا دیا۔ اور صرف بال نہیں، جس جگہ پر اللہ کے نبی موجود ہیں، اللہ کے نبی مدفون ہیں، اللہ نے اس جس چیز کی نسبت بھی اللہ کے نبی سے ہو گئی، اللہ نے اسے بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ انبیاء پر کتابیں اتاری گئی، کتابوں میں جو کتاب محفوظ اللہ کے نبی پر اترنے والا قرآن ہے، انبیاء کے فرامین میں سے جس پیغمبر کی احادیث محفوظ ہیں وہ حبیب خدا ہیں۔ انبیاء کی سیرتوں میں اگر کسی نبی کی مکمل سیرت محفوظ ہے وہ محبوب خدا ہیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، اللہ نے نبی سے منسوب چیزوں کی حفاظت کر دی، اور صرف دنیا کی حد تک نہیں، اللہ کے نبی قبر میں پہنچے، انبیاء کی قبروں میں سب سے زیادہ جو قبر محفوظ ہے وہ میرے اور آپ کے نبی کی قبر ہے۔ اور اللہ نے صرف حفاظت کا انتظام نہیں، اللہ نے فرشتوں میں سے ایک جماعت کی ڈیوٹی لگا دی۔ جیسے فرشتوں میں بعض فرشتے فقط خدا کی عبادت کے لیے، انبیاء کے بعد بعض فرشتے ایسے جو اللہ کی عبادت کے لیے، جیسے فرشتوں میں بعض فرشتے ایسے جو ہواؤں کو چلانے کے لیے، بعض فرشتے ایسے جو خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، بعض فرشتے ایسے جو احکام لانے کے لیے، اعمال لے جانے کے لیے۔ فرشتوں میں سے بعض فرشتے اعمال لے جانے کے لیے، احکام لانے کے لیے، اسی طرح اللہ نے بعض فرشتے مقرر کر دیے جن کا کام کیا، اللہ کے نبی کے روضے پر سلام پیش کرنا، امت کا سلام نبی کی قبر تک لے جانا۔ اور اللہ نے بعض فرشتے ایسے مقرر کیے جو صبح آئیں گے، نبی کے روضے پہ آ کر سلام پڑھیں گے، شام کو چلے جائیں گے، شام کو آئیں گے، صبح کے وقت وہ چلے جائیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کی قبر پر بھی فرشتوں کو اتار کر
اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر دیا. اللہ نے اپنے نبی کی قبر پر فرشتوں کے سلام کی ڈیوٹی لگا کر بھی اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کر دیا. جن کے روزے پہ اترتے ہیں فرشتے مدام ان پہ اربوں درود ان پہ کھربوں سلام. جن کو مر کر ہے حاصل حیات دوام ان پہ اربوں درود ان پہ کھربوں سلام. جو ہے روزے میں سنتے صلاۃ و سلام ان پہ اربوں درود ان پہ کھربوں سلام. اللہ نے اپنے نبی سے منسوب ایک ایک چیز کی حفاظت کرا دی تاکہ پتہ چلے یہ صرف محبوب میرا، یہ صرف تمہارا محبوب نہیں، اس سے محبت میں کرتا. اللہ نے اپنے نبی سے محبت کی. اس کے اظہار کا 10واں طریقہ ہمارا اصول یہ، دستور اور طریقہ یہ، جب بندہ کسی سے محبت کرے گا پھر انسان کی کوشش یہ ہوتی اس محبوب کے بعد اس سے نسبت رکھنے والے وہ لوارث نہ ہوں، ان کی اولاد کا بھی میں خیال کروں گا، ان سے تعلق رکھنے والوں کا بھی میں خیال کروں گا. اللہ نے اپنے نبی سے محبت کی. نبی کے بعد امت کا کیا بنے گا؟ اللہ نے محبت کا اظہار کیا. امت کو ابو بکر دیا، امت کو عمر دیا، امت کو عثمان دیا، امت کو علی دیے. میں تو نہیں کہتا، اٹھائیے بخاری شریف. اللہ کے نبی کے پاس حضرت ابو بکر صدیق کی موجودگی میں ایک صحابیہ آتی، اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھتی. اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، ابھی چلی جاؤ بعد میں آنا مسئلہ بتا دوں گا. اس نے کہا یا رسول اللہ أَرَأَيْتَ إِن جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ، اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں میرے مسئلے کا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا إِن لَمْ تَجِدِينِي فَاتِي أَبَا بَكْرٍ. مصطفیٰ نے بتایا جیسے انبیاء میں سے اللہ نے مجھے سب سے آخر میں نبی بنا کر بھیجا، میرے بعد صحابہ میں سب سے پہلے خلافت پر ابو بکر صدیق آئے گا. وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ تصویر ایقان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا معصوم ساتھی، محمد کا ارمان صدیق اکبر، گلستان آقا نے سینچا ہے دی کا بہار گلستان صدیق اکبر، محمد ہے سلطان سب انبیاء کے صحابہ کے سلطان صدیق اکبر. اللہ نے امت کو صحابہ دیے. اللہ نے اپنے نبی کی امت کو لوارث نہیں چھوڑا. تشاورون الفقہا کہہ کر اللہ نے امت کو فقہا دیے. اللہ نے امت کو لوارث نہیں چھوڑا. نبی کی زبان سے اعلان کروا کے ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر امت کو علماء دیے. اللہ نے محبت کا اظہار یوں کیا. نبی کے بعد امت کو لوارث نہیں چھوڑا. اللہ کے نبی نے بتا دیا میں تھا، میرے بعد صحابہ، ان کے بعد فقہا، ان کے بعد علماء ہوں گے. علماء میں متکلمین بھی آئیں گے جو علم الکلام پر کام کریں گے، مفسرین بھی آئیں گے علم التفسیر پر کام کریں گے، محدثین بھی آئیں گے علم الحدیث پر کام کریں گے، فقہا بھی آئیں گے علم الفقہ پر کام کریں گے، صوفیاء بھی آئیں گے جو تزکیہ پر تصوف پر کام کریں گے. اور یاد رکھنا حضرت قاری طیب صاحب نے اشارتاً یہ بات آفتاب نبوت میں لکھی، انبیاء میں سے ہر نبی با کمال ہوتا لیکن امت میں ہر امتی با کمال نہیں ہوتا. لیکن اللہ کبھی کبھی امت میں ایک آدھ فرد ایسا بھیج دیتے ہیں جو تمام اوصاف کا جامع ہوتا. آپ اسے دیکھو گے علم الکلام پر گفتگو کرنے والا متکلم بھی نظر آئے گا، تفسیر پر بات کرنے والا مفسر بھی نظر آئے گا، حدیث پر بات کرنے والا محدث بھی نظر آئے گا، فقہ پر کلام کرنے والا فقیہ بھی نظر آئے گا، علم پر بات کرنے والا عالم بھی نظر آئے گا، تزکیہ اور تصوف پہ بات کرنے والا مزکی اور صوفی بھی نظر آئے گا. میں کسی پر تنقید نہیں، اپنی پسند کی بات کرتا ہوں. اللہ نے جیسے انبیاء میں سے مجھے ایسا نبی عطا فرمایا جو تمام انبیاء کا سردار تھا. وہ اللہ کے نبی تمام اوصاف کے جامع تھے. حضرت ابو بکر صدیق تمام اوصاف کے جامع تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تمام اوصاف کے جامع تھے. حضرت شیخ الہند تمام اوصاف کے جامع تھے. جامع ہونے کا معنی یہ انہوں نے افراد سازی کی، افراد تیار کیے. اللہ نے مجھے بھی ایسا شیخ عطا فرمایا، اللہ نے مجھے بھی ایسا استاد عطا فرمایا، اللہ نے مجھے بھی ایسا مربی عطا فرمایا. اگر علم الکلام کی بات کرو گے تمہیں متکلم نظر آئے گا، علم التفسیر پہ بات کرو گے تمہیں مفسر نظر آئے گا، علم الحدیث پر بات کرو گے محدث نظر آئے گا، علم الفقہ پر بات کرو گے تمہیں فقیہ نظر آئے گا، نبی کی قبر کی بات کرو گے تمہیں علم الکلام کی روشنی میں، علم الفقہ کی روشنی میں کلام کرتا نظر آئے گا. سیرت اور تاریخ کی بات کرو گے تمہیں علم سیرت پر بھی بات کرتے ہوئے نظر آئے گا. اور اگر
اگر بات کرو گے تصوف اور تزکیہ کی، تمہیں خانقاہ کی صورت میں مرشد اور مربی بھی ملے گا۔ میری مجبوری یہ ہے، میرا مسئلہ یہ ہے، میں کسی پر تنقید نہیں، اپنی بات کرتا ہوں کہ بابا اٹھتی نہیں نگاہ کسی اور کی طرف، اٹھتی نہیں نگاہ کسی اور کی طرف، پابند کر دیا ہے کسی اور کی نظر نے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حبیب خدا، محبوب خدا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ نے اپنے حبیب کی برکت سے مجھے اور آپ کو جو صحابہ دیے، اللہ نے فقہا دیے، علماء دیے، اللہ ان کی عقیدت، ان سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ بالخصوص اللہ نے جن کی برکت سے ہمیں سب کچھ دیا، اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کے علوم، ان کے اعمال کی روشنی میں مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام حضرات بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر تک ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب تشریف لائے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کا بیان ہوگا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ذکر کی مجلس ہوگی، تو معمول کے مطابق ذکر کی مجلس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی بیٹھے رہیں، طلبہ بیٹھے رہیں۔